اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام علی تحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین امام القبلتین ولی الدارین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسكينة النجاة. صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قادر اور برادران عزیز، میں نے آپ حضرات کے سامنے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور سلام سخن قرار دینے کا شرف حاصل کیا، جس میں سرکار رسالت مآب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ آمنہ کلال عبداللہ کا لایا خداوند عالم کا آخری رسول کہ جسے قرآن نے کبھی طٰہٰ کے لقب سے پکارا، قرآن نے جسے یا کبھی یاسین کے لقب سے پکارا، وہی خدا کا رسول ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات. بے شک میرا حسین ہدایت کے لیے چراغ ہے اور نجات کے لیے کشتی ہے. جس طرح ہدایت کے لیے انسان کو چراغ کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر پانی پر سفر کرے تو اسے کشتی نجات کی ضرورت ہوتی ہے، تو اسی طرح پیغمبر اسلام نے امام حسین علیہ السلام کی ذات کو ہدایت کے لیے چراغ اور نجات کے لیے کشتی بتایا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو اسی لیے سرکار رسالت مآب نے مولا امام حسین علیہ السلام کی ذات کو اس حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا ہے. سب سے پہلے اس حدیث مبارکہ کی شرح کرنے سے پہلے چند لمحے میں گفتگو فرش ازا کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ اس دنیا کا جائزہ لیں تو آپ اس دنیا میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں معتبر ہیں، جتنی بھی چیزیں قابل احترام ہیں، وہ نسبت کی وجہ سے ہیں. ہر چیز نسبت کی وجہ سے محترم ہے. کہا جناب آدم علیہ السلام محترم کیوں ہیں؟ کہا کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں اس لیے وہ محترم ہے، کیونکہ وہ اللہ کے معصوم بندے ہیں اس وجہ سے وہ مقصود بندے ہیں، اور اس وجہ سے ان کی تعریف اور لائق تعظیم ہے. کہا دنیا میں اور بھی بہت زیادہ ہیں،
لیکن وہ مشہور نہیں ہے، وہ لائق تعظیم نہیں ہے۔ تو جواب ملا کیونکہ جناب آدم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں اور معصوم ہیں، اسی وجہ سے وہ قابل ذکر ہے۔ کہا جناب نوح علیہ السلام کیوں محترم ہیں؟ کہا جواب ملا کیونکہ ان کی طرف سے جب وہ اس کائنات میں تشریف لے کر آئے تو وہ شریعت پیغمبر لے کر آئے، اسی وجہ سے وہ معتبر ہے۔ کہا جناب ابراہیم علیہ السلام محترم کیوں ہے؟ تو جواب ملا کیونکہ جناب ابراہیم دوست ہیں، خلیل ہیں، اس وجہ سے وہ محترم ہے۔ تو جواب ملا کہ دوست اور بھی بہت دنیا میں بہت زیادہ ہیں، وہ محترم کیوں نہیں ہے؟ تو جواب ملا کیونکہ جناب ابراہیم اللہ کے دوست ہیں، اس وجہ سے وہ معتبر ہیں۔ کیونکہ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہیں، اس وجہ سے وہ محترم ہے۔ کہا جناب موسیٰ محترم کیوں ہے؟ جناب عیسیٰ محترم کیوں ہے؟ کہا کیونکہ وہ اللہ کے خاص پیغمبر ہیں، اس وجہ سے وہ معتبر ہے۔ بھائی اس کائنات میں بڑی حسین بلڈنگیں ہیں، بہت بڑی بڑی خوبصورت بلڈنگیں ہیں، لیکن یہ خانہ کعبہ ہی محترم کیوں ہے؟ تو جواب ملا کیونکہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اسی وجہ سے وہ معتبر ہے۔ کہا بھائی پوری کائنات میں اس دنیا میں اور عراق کے اندر تو بہت سارے شہر ہیں، یہ نجف اشرف ہی محترم کیوں ہے؟ کہا جواب ملا کیونکہ وہاں پر مولائے قدیر آرام کر رہے ہیں، اس وجہ سے وہ معتبر ہے۔ ہم نے پھر سوال کیا کہا عراق کے اندر تو بہت سارے شہر ہیں، یہ کاظمین ہی معتبر کیوں ہے؟ تو جواب ملا کیونکہ وہاں پر ہمارے 7ویں امام اور 9ویں امام آرام کر رہے ہیں، اس وجہ سے وہ معتبر ہے۔ کہا عراق کے اندر تو اور بھی بہت زیادہ شہر ہیں، یہ سامرہ ہی معتبر کیوں ہے؟ تو جواب ملا کیونکہ وہاں پر ہمارے 10ویں امام اور 11ویں امام آرام کر رہے ہیں، اس وجہ سے وہ معتبر ہے۔ اس کے بعد ہم نے سوال کیا بھائی ایران کے اندر تو اور بھی بہت سارے شہر ہیں، یہ مشہد مقدس ہی کیوں معتبر ہے؟ تو جواب ملا کیونکہ وہاں پر ہمارے 8ویں امام آرام کر رہے ہیں، اس وجہ سے وہ معتبر ہے۔ ہم نے پھر سوال کیا بھائی عراق کے اندر تو اور بھی بہت سارے شہر ہیں، یہ کربلا ہی معتبر کیوں ہے؟ تو جواب ملا کیونکہ دین خدا کو بچانے والے کے لیے، اللہ کے دین کو بچانے والے نے کربلا کی سرزمین پر اپنے قدم رکھ دیے، تو نسبت پائے حسین کی وجہ سے کربلا کربلا نہ رہی، کربلا محلہ بن گئی، کربلا محلہ بن گئی۔ تو اتنی بات تو ہمارے لیے ثابت ہو گئی کہ ان میں سے کوئی ایک بھی جس جگہ پر اپنے قدم رکھ دیتا ہے وہ جگہ معتبر بن جاتی ہے، وہ جگہ لائق تعظیم بن جاتی ہے۔ تو نجف میں کس کے قدم آئے؟ کہا فقط علی کے قدم۔ کاظمین میں کس کے قدم آئے؟ کہا فقط امام کاظم کے، امام محمد تقی کے۔ کربلا میں کتنے قدم آئے؟ کہا فقط حسین کے قدم آئے۔ کہا مشہد میں کس کے قدم آئے؟ کہا فقط امام علی رضا کے۔ تو ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ ان میں سے چاہے محمد مصطفیٰ ہو یا علی مرتضیٰ ہو یا حسین شہید کربلا ہو، یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان میں سے اگر کوئی ایک بھی جس جگہ پر اپنے قدم رکھ دیتا ہے وہ جگہ معتبر ہو جاتی ہے، وہ جگہ لائق تعظیم ہو جاتی ہے۔ کہا مکے میں کس کے قدم آئے؟ کہا فقط رسول کے۔ مدینے میں کس کے قدم آئے؟ کہا فقط رسول کے۔ نجف میں کس کے قدم آئے؟ کہا فقط علی کے۔ کربلا میں کس کے قدم آئے؟ کہا فقط حسین کے۔ تو ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ ان میں سے چاہے محمد ہو یا علی ہو یا فاطمہ ہو یا حسن ہو یا حسین ہو، اگر کوئی ایک جس جگہ پر قدم رکھ دیتا ہے وہ جگہ معتبر ہو جاتی ہے، وہ جگہ لائق تعظیم ہو جاتی ہے۔ تو بھائی جس فرش اعلیٰ پر آپ بیٹھے ہیں یہاں محمد کے قدم بھی آتے ہیں، یہاں علی کے قدم بھی آتے ہیں، یہاں فاطمہ کے قدم بھی آتے ہیں، یہاں حسین کے قدم بھی آتے ہیں۔ تو یہ فرش اعلیٰ کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ سلام پڑھیں بر محمد ان میں سے اگر کوئی ایک بھی جس جگہ پر قدم رکھ دیتا ہے وہ جگہ معتبر ہو جاتی ہے۔ اب کسی نے سوال کیا یا کسی کے ذہن میں سوال آ جائے کہ کیا رسول کے قدم رکھنے سے پہلے مکہ محترم نہیں تھا؟
کیا علی کے قدم رکھنے سے پہلے نجف محترم نہیں تھا؟ کیا حسین کے قدم رکھنے سے پہلے کربلا محترم نہیں تھی؟ ہم نے کہا کہ چاہے تو آپ کی بات مانی جائے یا ہماری بات مانی جائے، دونوں نسبتوں سے فضیلت دونوں کی ابھر کر سامنے آتی ہے۔ میں نے کہا کہ اگر یہ اہل بیت جس جگہ پر قدم رکھ دیتے ہیں وہ جگہ محترم ہو جاتی ہے، یا تو یہ مان لو یا پھر یہ مان لو کہ یہ قدم ہی وہاں رکھتے ہیں جو جگہ بلند ہوتی ہے، یہ قدم ہی وہاں رکھتے ہیں جو جگہ بلند ہوتی ہے۔ تو یہ ہے فرش ادا کی اہمیت۔ اب آپ اپنی اہمیت کو سنیے، فرش ادا پر بیٹھنے والی کی اہمیت کیا ہے؟ تو فرش ادا پر بیٹھنے والی کی اہمیت یہ ہے کہ آپ جب یہاں سے جائیں تو سر بلند کر کے جائیں، سر جھکا کر مت جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی انسان، دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی انسان کسی بڑے فرد سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو جب وہ اس کے پاس سے مل کر واپس آتا ہے تو بیان کرتا ہے کہ میں پی ایم سے مل کر آیا ہوں، میں سی ایم سے مل کر آیا ہوں، میں فلاں پردھان سے مل کر آیا ہوں، میں فلاں ایم ایل اے سے مل کر آیا ہوں۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو آج پی ایم ہے وہ کل بھی پی ایم رہے، جو آج سی ایم ہے وہ کل بھی سی ایم رہے، جو آج پردھان ہے وہ کل بھی پردھان رہے، ضروری نہیں ہے۔ لیکن جس فرش ادا پر آپ آ کر بیٹھے ہیں وہ آپ کو اپنے پاس میں بٹھاتے ہیں۔ یہیں کہیں محمد بیٹھے ہیں، یہیں کہیں فاطمہ بیٹھی ہے، یہیں کہیں حسن مصطفیٰ بیٹھے ہیں، یہیں کہیں حسین کربلا بیٹھے ہیں۔ اور دنیا کا دستور یہ ہے کہ دنیا کا اگر کوئی بڑا فرد ہوتا ہے تو وہ اپنے ملازم کو اپنے پاس نہیں بٹھاتا، وہ بلند جگہ پر بیٹھتا ہے اور اپنے ملازم کو نیچے بٹھاتا ہے۔ لیکن باہر پنجتن پاک کا صدقہ، جہاں پر ہم بیٹھیں گے، جہاں ہم اہل بیت بیٹھیں گے وہیں ہمارے چاہنے والے بیٹھیں گے، جہاں پر ہم بیٹھیں گے وہیں ہمارے چاہنے والے بیٹھیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ مجھے یہاں پر کیوں بٹھایا گیا؟ کہا آپ کو یہاں پر اس لیے بٹھایا گیا تاکہ مجمع آپ کو دیکھ سکے۔ اگر آپ نیچے بیٹھ جاتے تو مجمع آپ کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تو دنیا کا دستور یہ ہے کہ اگر کوئی دنیا کا فرد بلند ہونا چاہتا ہے تو وہ بلند جگہ پر کھڑا ہوا کرتا ہے، وہ بلند جگہ پر کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن اہل بیت نے دستور بدل دیا، جہاں پر ہم بیٹھیں گے وہیں ہمارے چاہنے والے بیٹھیں گے، وہیں ہمارے چاہنے والے بیٹھیں گے۔ اس لیے تو جناب نیّر سیسی نے کہا، دو مصرے کہے کہ بلند ہوتے ہیں فرش ادا پر بیٹھ کے ہم، بلند ہوتے ہیں فرش ادا پر بیٹھ کے ہم، یہاں فرشتے ہمیں سر اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ بلند ہوتے ہیں فرش ادا پر بیٹھ کے ہم، یہاں فرشتے ہمیں سر اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ یہ ہے اہمیت فرش ادا اور فرش ادا پر بیٹھنے والوں کی اہمیت۔ اسی لیے میں نے ایک مصرع سنا پاکستان کے مشہور و معروف شاعر جناب محسن نقوی شہید کا، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ جملہ کیا ہے؟ جملہ یہ ہے کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ جب میں نے اس اردو کے جملے کو عربی کتابوں میں تلاش کیا تو 5 مقام مجھے ایسے نظر آئے کہ جہاں پر یہ جملہ مجھے موجود ملا۔ اب وہ جملہ کیا ہے؟ اس لیے کہ خداوند عالم نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ ان اللہ مفاتیحها ان اللہ سنتها ومفاتیح السنۃ الشورى، اللہ کے کچھ خاص خزانے ہیں جو اس نے چھپا کر رکھے ہیں اور ان خزانوں کی چابیاں شورائے کرام کی زبانیں ہیں۔ کون سے شورا؟ وہ شاعر نہیں جو دنیا کے بارے میں شعر کہتے ہیں، بلکہ وہ شاعر کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا ہے محمد اور آل محمد کی محبت میں، وہ شاعر۔ اب اس جملے کو میں نے جب کتابوں میں دیکھا، جب عربی کتابوں میں دیکھا تو 5 مقام ایسے نظر آئے کہ جہاں پر یہ جملہ مجھے موجود ملا۔ اب وہ 5 ہستیاں کون ہیں کہ جنہوں نے اس جملے کو اپنی زبان پر جاری فرمایا ہے؟ اب میں ترتیب کے اعتبار سے وہ بیان کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے جس شخصیت نے جملہ کہا وہ شخصیت ہے جناب جبرائیل امین کی۔ کس وقت کہا؟
اس وقت کہا کہ 3 شعبان کا موقع تھا، امام حسین علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائے تھے، ادھر حکم خدا ہوا، اے جبرائیل امین 70,000 قبیلوں کے ساتھ میرے رسول کو مبارکباد دینے کے لیے جاؤ۔ 70,000 فرشتوں کے ساتھ نہیں، 70,000 قبیلوں کے ساتھ، ایک قبیلے میں 10 لاکھ فرشتے ہوتے ہیں اور 70,000 قبیلوں کے ساتھ جانا ہے۔ اور اے جبرائیل صرف آج نہیں جانا ہے بلکہ 40 روز تک جانا ہے، 40 روز تک جانا ہے۔ اب جبرائیل امین چلے، آسمان سے چلے، راستے میں ان کو ایک مقام ایسا نظر آیا کہ جہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ جس کے بالوں پر جل گئے تھے وہ زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ پطرس نے جب دیکھا تو جبرائیل سے کہا ہے جبرائیل کہ آج قیامت آ گئی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد آپ اللہ متوجہ رہیں۔ جبرائیل امین چلے، پطرس نے سوال کیا اے جبرائیل کیا آج قیامت آ گئی ہے کہ آسمان کے سارے فرشتے زمین پر جا رہے ہیں؟ تو جبرائیل امین نے جملہ کہا اے پطرس قیامت تو نہیں آئی مگر قیامت کے دن بخشش کروانے والا ضرور زمین پر آ گیا ہے۔ اس کے بعد پطرس نے کہا کہ اے جبرائیل امین مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر چلو، لیکن اس سے پہلے پطرس نے کہا اے جبرائیل امین میں نے دیکھا ہے کہ جب علی اس کائنات میں آئے تھے تو تم اکیلے رسول کو مبارکباد دینے گئے تھے، جب فاطمہ آئی تھی تو تم اکیلے مبارکباد دینے کے لیے گئے تھے، جب حسن مصطفیٰ اس کائنات میں آئے تھے تو تم اکیلے مبارکباد دینے کے لیے گئے تھے، لیکن آج کیا وجہ ہے کہ تم 70,000 قبیلوں کے ساتھ رسول کو مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہو؟ تو جیسے ہی جبرائیل امین نے جملہ سنا ایک مرتبہ پطرس کی طرف متوجہ ہوئے اور متوجہ ہونے کے بعد کہتے ہیں یا پطرس لا تسألنی عن الحسین، نہ پوچھ کے میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ کے میرا حسین کیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ کیوں نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے؟ دلیل دیتے ہیں جناب جبرائیل امین۔ جبرائیل امین کہتے ہیں کہ حسین تو اس کائنات میں آیا اس لیے ہے تاکہ گناہ گاروں کو عذاب جہنم سے چھڑا سکے، تاکہ گناہ گاروں کو عذاب جہنم سے چھڑا سکے، اسی وجہ سے پطرس کو اپنے ساتھ لے کر چلے۔ تو پہلی شخصیت کس کی ہے؟ جناب جبرائیل امین کی، جنہوں نے کہا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ دوسری شخصیت ہے جناب مسلم ابن عقیل کی۔ آج تک آپ نے ان کے مسائل سنے، آج ان کے فضائل سنیے کہ ان کے فضائل کیا ہیں۔ دوسری شخصیت ہے کہ جس نے کہا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، کس وقت کہا؟ اس وقت کہا کہ جب جناب مسلم عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں گئے، گرفتار کر کے لے جایا گیا، تو ان میں سے کسی نے کہا کہ تم نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ تو جناب مسلم نے کہا مالی امیر سوى حسین، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے۔ اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے کہا اے مسلم کیا بات ہے، تمہارے جسم سے خون نکل رہا ہے، تیر تمہارے جسم پر لگے ہیں، تبر تمہارے جسم پر لگے ہیں، تخت میرا ہے، تاج میرا ہے، سلطنت میری ہے، لیکن کیا وجہ ہے؟ میں اگر چاہوں تو تمہیں ابھی قتل کرا سکتا ہوں، لیکن کیا وجہ ہے کہ تم پھر بھی حسین کی محبت سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہو، تم پھر بھی حسین کی محبت سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہو؟ تو ایک مرتبہ جناب مسلم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ اے عبید اللہ ابن زیاد لا تسألنی عن الحسین، نہ پوچھ کے میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ کے میرا حسین کیا ہے، کیوں نہ پوچھ؟ اب جناب مسلم دلیل بیان کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہوا امام الدارین وبدوام النجرین، ہوا امام طاہر طہر من الطاہرین و امام کا رزق من الرزین۔ اے عبید اللہ ابن زیاد تو کیا سمجھ رہا ہے کہ میرا حسین فقط اس کائنات کا امام ہے؟ نہیں، میرا حسین تو دونوں جہان کا امام ہے، اور میرا حسین طاہر بھی ہے، میرا حسین مطہر بھی ہے، میرا حسین خود بھی پاک ہے، میرا حسین دوسروں کو بھی پاک کرتا ہے، اور میرا حسین 2 طہارتوں سے ہے، ایک حسین ابن علی ہے، ایک حسین ابن فاطمہ ہے۔ لیکن بات یہی تمام نہیں ہوتی، اس کے بعد جناب مسلم کہتے ہیں وَأَنْتَ رِزْقُمْ
وَإِمَامُكَ الرِّجْسُ مِنَ الرِّجْسَيْنِ، اے عبید اللہ ابن زیاد تو بھی نجاست سے بنا ہوا ہے اور تیرا امام یزید بھی نجاست سے بنا ہوا ہے، لیکن دو نجاستوں سے بنا ہے، ایک باپ کی نجاست سے بنا ہے، ایک ماں کی نجاست سے بنا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد والے محمد۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ زمین والی ملک مولا، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے ہر ایک میزان میں تولا، علی مولا، علی مولا، سما کے ساتھ دل مولا، علی مولا، علی مولا، ہتھیلی پر علم مولا، علی مولا، علی مولا، ہتھی دیوار در مولا، علی مولا، علی مولا، کعبے پہ ولادت، علی علی، کعبے پہ ولادت، علی علی، مسجد میں شہادت، علی علی، مسجد میں شہادت، علی علی، میرے کفن پہ لکھنا، علی علی، میرے کفن پہ لکھنا، علی علی، میری پلک پہ لکھنا، علی علی، میری پلک پہ لکھنا، علی علی، نعرے حیدری، نعرے صلوات، تو دو شخصیتیں ہو گئیں کہ جنہوں نے کہا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ پہلی شخصیت جناب جبرائیل امین کی، دوسری شخصیت جناب مسلم کی، اب تیسری شخصیت کون ہے کہ جس نے کہا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے؟ وہ شخصیت ہے مولائے کائنات کی۔ کس وقت کہا؟ اس وقت کہا کہ مولائے کائنات مسجد میں تشریف فرما ہے، ایک کونے میں مولائے کائنات بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے کونے میں امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، جناب سلمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب سلمان نے یہ دیکھا کہ مولائے کائنات بار بار امام حسین کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، اپنی نظروں کو امام کے چہرے سے نہیں ہٹا رہے ہیں۔ تو جناب سلمان مولائے کائنات کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ یا علی انی اظن انک تحب حسین اکثر من الحسن، یا علی میں تو یہ گمان کرنے لگا ہوں کہ آپ حسین کو حسن سے زیادہ چاہتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ مولائے کائنات نے جناب سلمان کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد مسکرا کر کہا یا سلمان لا تسألنی عن الحسین، اے سلمان نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، اے سلمان نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ اب مولائے کائنات دلیل بیان کرتے ہیں۔ دلیل بیان کیا کی؟ امام کہتے ہیں کہ ہوا سر من اسرار اللہ، حسین اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، هو الکنز من کنز اللہ، حسین اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانے کا نام ہے، حسین اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانے کا نام ہے۔ ہم سارے کے سارے ائمہ کشتی نجات ہے، مگر حسین کی کشتی نجات بہت تیز چلنے والی ہے، حسین کی کشتی نجات بہت تیز چلنے والی ہے۔ اب یہاں پر ایک روایت بیان کرتا چلوں، علامہ فیض کاشانی اپنی کتاب تذکرۃ الشہداء میں جلد نمبر 1 میں تحریر فرماتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارے چھٹے امام بیان کرتے ہیں کہ جب روز محشر برپا ہوگا، ہر طرف حکا علم ہوگا، اس وقت مومنین کی 1000 صفیں لگی ہوئی ہوں گی۔ کتنی؟ 1000 صفیں لگی ہوئی ہوں گی، اور ان 1000 صفوں میں سے ایک صف ہم 11 امام مل کر بخشوائیں گے، اکیلا حسین 999 صفوں کو بخشوائے گا، اکیلا حسین 999 صفوں کو بخشوائے گا۔ اور بات یہی تمام نہیں ہوتی، اس کے بعد چھٹے امام کہتے ہیں کہ وہ صف جو ہم 9 امام مل کر بخشوائیں گے، جو ہم 11 امام مل کر بخشوائیں گے، اس صف میں بھی حسین شامل ہوں گے۔ تو یہ ہے امام حسین کا مرتبہ۔ تو 3 شخصیتیں ہو گئیں کہ جنہوں نے کہا کہ لا تسألنی عن الحسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ اب چوتھی شخصیت سنیے، چوتھی شخصیت ہے پیغمبر اسلام کی۔ تو انہوں نے کس وقت کہا؟ اس وقت کہا کہ پیغمبر اسلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو دردہ، وہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں آتے تھے اور امام حسین کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ اس وقت آج سے 1400 سال پہلے عرب میں کھیل ہوا کرتا تھا،
جس کا نام مدحت ہوتا تھا. اس میں کیا ہوتا تھا؟ اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک فرد آسمان پر ایک لکڑی کا ٹکڑا پھینکتا تھا اور دوسرا شخص دوسرا لکڑی کا ٹکڑا پھینکتا تھا. اگر دوسرے والے لکڑی کا ٹکڑا پہلی پر لگ جاتا تھا تو وہ جیت جاتا تھا، اگر نہیں لگتا تھا تو وہ ہار جاتا تھا. تو پیغمبر اسلام کے صحابی ابو درداء پیغمبر کی خدمت میں آتے تھے اور امام حسین کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. اس میں یہ ہوتا تھا کہ کبھی تو امام حسین جیت جاتے تھے اور کبھی ابو درداء جیت جاتے تھے. جب امام حسین جیت جاتے تھے تو ابو درداء کہتے تھے، امام حسین سے کہتے تھے، اے ابو درداء اب مجھے اپنی پیٹھ پر اٹھا کر لے کر چلو. تو ابو درداء کہتے ہیں کیونکہ تم مجھے نہیں اٹھاتے تھے اس لیے میں بھی تمہیں اٹھا کر نہیں چلوں گا. تو امام حسین کہتے تھے، اے ابو درداء کیا تم اس بدن کو نہیں اٹھاؤ گے جس بدن کو رسول خدا اٹھاتے ہیں؟ تو ابو درداء کہتے تھے کہ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا. تو ابو درداء امام حسین کو لے کر چلتے تھے. اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ابو درداء جیت جاتے تھے تو امام حسین کہتے تھے کہ اب مجھے اٹھا کر لے کر چلو. اس کے بعد ابو درداء منع کرتے تھے تو مولا امام حسین کہتے تھے، اے ابو درداء کیا تم اس بدن کو اٹھانے سے ڈر رہے ہو کہ جسے رسول خدا اٹھاتے ہیں؟ تو ہوتا یہ تھا کہ چاہے امام حسین جیتے یا ہارے ہمیشہ ابو درداء کو امام حسین کو اٹھانا پڑتا تھا. ایک روز ابو درداء پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ پتہ نہیں کیا بات ہے، چاہے میں جیتوں یا ہاروں ہمیشہ مجھے ہی امام حسین کو اٹھانا پڑتا ہے، لیکن جیسے جیسے میں امام حسین کو اٹھا کر لے کر چلتا ہوں میرے دل میں حسین کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، میرے دل میں حسین کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے. میرے پیشانی پر بل نہیں پڑتے، مجھے پریشانی نہیں ہوتی، مجھے کوئی خوف نہیں ہوتا، مجھے پریشانی نہیں ہوتی، مجھے کوئی خطرہ نہیں ہوتا. تو پیغمبر اسلام کہتے ہیں، اے ابو درداء لا تسألنی عن الحسین، نہ پوچھ کہ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ کہ میرا حسین کیا ہے. اس کے بعد پیغمبر کہتے ہیں کہ کلما جانی جبرائیل اللہ بے حسین بالصلاۃ بے ولایت علی ابن ابی طالب و محبت الحسین. پیغمبر کہتے ہیں، اے ابو درداء جب بھی جبرائیل میرے پاس آتے ہیں چاہے نماز کا پیغام لے کر آئے، چاہے روزے کا پیغام لے کر آئے، چاہے زکات کا پیغام لے کر آئے، چاہے حج کا پیغام لے کر آئے، چاہے خمس کا پیغام لے کر آئے، چاہے جہاد کا پیغام لے کر آئے، ہر پیغام کے ساتھ جب بھی جبرائیل آتے ہیں ایک تو ولایت علی کا پیغام دیتے ہیں، ایک محبت حسین کا پیغام دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت حسین ولایت علی کے برابر ہے. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. تو چار شخصیتیں ہو گئیں کہ جنہوں نے کہا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. اب پانچویں اور آخری شخصیت کس کی ہے؟ وہ شخصیت ہے خود خداوند عالم کی ذات کہ خداوند عالم نے کہا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. کس وقت کہا تھا؟ اسی وقت کہا تھا کہ جب امام حسین کی ولادت ہوئی تھی اور جبرائیل امین جانے والے تھے زمین پر تو جبرائیل امین نے پلٹ کر سوال کیا تھا، پروردگار کیا بات ہے کہ جب علی اس کائنات میں آئے تھے تو تو نے مجھے اکیلا بھیجا تھا رسول کو مبارکباد دینے کے لیے، جب فاطمہ اس کائنات میں آئی تھی تو نے مجھے اکیلا بھیجا تھا مبارکباد دینے کے لیے، جب حسن مصطفیٰ اس کائنات میں آئے تھے تو نے مجھے اکیلا بھیجا تھا مبارکباد دینے کے لیے، لیکن آج کیا وجہ ہے کہ حسین کائنات میں تشریف لا رہے ہیں اور تم مجھے 70,000 قبیلوں کے ساتھ رسول کے پاس مبارکباد دینے کے لیے بھیج رہا ہے؟ بس جیسے ہی جناب جبرائیل امین نے کہا آواز قدرت آئی، یا جبرائیل لا تسألنی عن الحسین، اے جبرائیل امین نہ پوچھ کہ میرا حسین کیا ہے، اے جبرائیل امین نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. اب خداوند عالم دلیل بیان کرتا ہے کہ کیوں نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. آواز قدرت آئی، خلقتہ بقدرتہ ہی، میں نے حسین کو اپنی قدرت سے خلق کیا. کل میں نے بیان کیا تھا کہ خدا نے جناب آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا، لیکن حسین کے بارے میں خدا نے کیا کہا کہ میں نے حسین کو اپنی قدرت سے پیدا کیا.
اس کے بعد کہتا ہے وقت تنظیموں پہ نسومیں جب رہی تھی اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ حسین نے عام فضا میں سانس لی ہے، نہیں بلکہ حسین نے جبروت کی فضا میں سانس لی ہے۔ اس کے بعد خداوند عالم کہتا ہے کہ نہ پوچھ میں حسین کیا ہے، حسین نے جبروت کی فضا میں سانس لی ہے۔ اس کے بعد خدا کہتا ہے اے جبریل امین، میں نے حسین کو پیغمبر کو اس لیے عطا کیا ہے تاکہ پیغمبر کے اوپر رحمتوں کو تمام کر سکوں، پیغمبر کے اوپر رحمت کو تمام کر سکوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی ذات وہ ہے کہ جو پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، تو بھائی جو پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ کے لیے جو رحمت بن کر آئے اسے حسین کربلا کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ تو یہ ہے حسین کی ذات کہ جس کے بارے میں 5 شخصیتوں نے بیان کیا ہے۔ اسی وجہ سے تو جب امام مکے میں آئے تو یزید نے 3 لشکر بنا کر بھیجے تھے۔ پہلے لشکر کو یہ حکم تھا کہ وہ مکے میں خانہ کعبہ کے پاس امام حسین کو قتل کر دیں، اور دوسرے والے لشکر کو حکم یہ تھا کہ وہ پہلے والے لشکر کو قتل کر دیں، اور تیسرے والے لشکر کو حکم یہ تھا کہ جب حسین قتل ہو جائے، پہلے والا لشکر قتل ہو جائے تو تم یہ شور مچا دینا کہ جب یہ جگہ امن نہیں رہی، رسول کا نواسہ شہید کر دیا گیا، اور اس وقت صلوات پر محمد ایک مرتبہ اور صلوات میں تو پہلے والے لشکر کو حکم یہ تھا کہ وہ امام حسین کو قتل کر دیں، دوسرے والے لشکر کو حکم یہ تھا کہ وہ پہلے والے لشکر کو قتل کر دیں، اور تیسرے والے لشکر کو حکم یہ تھا کہ وہ شور مچا دے کہ جب یہ جگہ اور یہ خانہ کعبہ کی جگہ میں رسول کا نواسہ نہ بچ سکا تو تم کیسے بچ سکتے ہو، اور یہ جگہ امن کی نہیں ہے، اور اس وقت وہاں سے سب بھاگ جائیں گے اور حج باطل ہو جائے گا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے سے تبدیل کرنے کے بعد کربلا معلیٰ کا رخ کیا، یعنی امام حسین علیہ السلام نے ایک قدم پیچھے ہٹا لیا، ایک قدم پیچھے ہٹا لیا۔ تو ہم یہی تو دنیا والوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ جس حسین کے ہٹتے ہوئے قدم دین کو بچا لے، اس حسین کے بڑھتے ہوئے قدم کیا کریں گے، اس حسین کے بڑھتے ہوئے قدم کیا کریں گے۔ یہی تو وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مثلی لا یبایع مثلک، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا، بلکہ امام نے یہ کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یعنی امام نے قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ اب قیامت تک کے لیے جو حسینی ہوگا وہ یزید کی بیعت نہیں کرے گا، یعنی ہر دور میں ایک حسینی ہوگا ایک یزیدی ہوگا، جو حسینی ہوگا وہ کبھی یزیدی کی بیعت نہیں کرے گا۔ اسی وجہ سے امام سجاد اپنے وقت کے حسینی تھے، اسی لیے انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ اپنے دور کے امام باقر حسینی تھے، انہوں نے اپنے دور کے حکومت کی بیعت نہیں کی۔ امام جعفر صادق اپنے دور کے حسینی تھے، اسی لیے انہوں نے حکومت کی بیعت نہیں کی۔ امام کاظم اپنے دور کے حسینی تھے، اسی لیے انہوں نے حکومت کی بیعت نہیں کی۔ امام رضا اپنے دور کے حسینی تھے، اسی لیے انہوں نے بیعت نہیں کی۔
امام محمد تقی اپنے دور کے حسینی تھے، اس لیے انہوں نے کسی یزید کی بیعت نہیں کی۔ امام علی نقی اپنے دور کے حسینی تھے، اسی لیے انہوں نے اپنے دور کے ظالم بادشاہ کی بیعت نہیں کی۔ امام حسن عسکری اپنے دور کے حسینی تھے، اس لیے انہوں نے اپنے دور کے ظالم کی بیعت نہیں کی۔ امام مہدی اپنے دور کے حسینی تھے اور آج بھی حسینی ہے، اسی لیے وہ کسی کی بیعت نہیں کریں گے۔ اور آج کے دور میں دیکھ لیجئے، امام خمینی نے امام خمینی اپنے دور کے حسینی تھے، اسی لیے انہوں نے شاہ کی بیعت نہیں کی تھی۔ آیت اللہ خوئی اپنے دور کے حسینی تھے، اسی لیے انہوں نے صدام کی بیعت نہیں کی تھی۔ آیت اللہ سیستانی آج کے دور کے حسینی ہیں، اسی لیے انہوں نے داعش کی بیعت نہیں کی تھی۔ آیت اللہ خامنائی آج کے دور کے حسینی ہیں، اسی لیے وہ کسی امریکہ کی بیعت نہیں کر سکتے۔ اور آج کے دور کے حسینی سید حسن نصر اللہ ہے، اسی لیے کسی یزید کی بیعت نہیں کرتے، اسی لیے کسی یزید کی اور کسی امریکہ اسرائیل کی بیعت نہیں کرتے۔ اسی لیے تو سید حسن نصر اللہ نے کہا تھا کہ میں سید حسن نصر اللہ لبنان کی سرزمین سے اعلان کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں جتنے بھی آتنکوادی ہیں وہ سب کے سب سیریا میں جمع ہو جائیں، وہ سب کے سب سیریا کی سرزمین پر جمع ہو جائیں۔ خدا کی قسم اگر سورج ڈوبنے سے پہلے تم سب کو خیبر کی یاد نہ دلا دی تو علی کا بیٹا مت کہنا۔ سلوات پڑھے پر محمد اسی لیے امام نے فرمایا تھا مثلی لا یبایع مثلک، مجھ جیسا ہوں جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے امام نے حج کو عمرے سے تبدیل کرنے کے بعد کربلا معلیٰ میں آ گئے۔ 2 محرم کو امام کا قافلہ سرزمین کربلا پر پہنچا۔ 10 محرم 61 ہجری کی جب صبح ہوئی اور حسین کے تمام اصحاب و انصار شہید ہو چکے، کبھی جون شہادت کے لیے جاتے ہیں، کبھی حبیب بن مظاہر شہادت کے لیے جاتے ہیں، اور کبھی دیگر صحابہ مرنے کے لیے جاتے ہیں۔ جب حسین کے تمام اصحاب و انصار شہید ہو چکے، مجھ سے ایک دوست نے خواہش کی ہے کہ آج جناب علی اکبر کے مصائب بیان کیے جائیں، اس لیے کہ کربلا کے میدان میں علی اکبر وہ شہید ہے کہ جو ہم شکل پیغمبر تھا۔ ہاں زدان مظلوم کربلا جناب علی اکبر امام حسین کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ بابا جان مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ تو مولا نے کہا میرے لال علی اکبر تمہیں تو تمہاری پھوپھی جناب زینب نے پالا ہے، جاؤ اپنی پھوپھی سے جا کر اجازت لو۔ اب جناب علی اکبر جناب زینب کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ پھوپھی جان مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ اس کے بعد الغرض جناب علی اکبر کو مرنے کی اجازت ملی۔ اب جناب علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے اور ایک مرتبہ مقتل کا رخ کیا۔ جب مقتل میں جا رہے تھے تو ایک مرتبہ کسی کے آنے کی آواز سنی، ایک مرتبہ اپنے گھوڑے کا رخ موڑا اور موڑنے کے بعد کیا دیکھا کہ 57 برس کا بوڑھا باپ اپنی کمر کو پکڑے ہوئے پیچھے پیچھے چلا رہا ہے۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے مولا حسین سے کہا کہ بابا آپ نے تو مجھے مرنے کی اجازت دے دی تھی، پھر یہ پیچھے آنے کا سبب کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ امام نے کہا میرے لال علی اکبر اے کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتا چلتا ایک باپ کے لیے ایک بیٹے کا غم کیا ہوتا ہے۔ اب جناب علی اکبر میدان قتال میں آئے اور آنے کے بعد جنگ کرنا شروع کی۔ ادھر جناب ام لیلا نے بارگاہ خدا میں دعا کی پروردگار یعقوب کو یوسف سے ملانے والے میرے لال علی اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ اب جناب علی اکبر دوبارہ خیمے میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں بابا اگر ایک گھونٹ پانی مل جاتا تو میں ان ظالموں کو بتاتا میں حیدر کرار کا پوتا ہوں۔ امام نے کہا میرے لال علی اکبر لاؤ اپنی سوکھی زبان کو میرے دہنے مبارک میں رکھ دو۔ اب جیسے ہی جناب علی اکبر نے اپنی سوکھی زبان کو امام کے دہنے مبارک میں رکھا، ایک مرتبہ واپس کھینچ لیا اور ایک جملہ کہا بابا آپ کی زبان میں تو مجھ سے بھی زیادہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔
حاضران مظلوم کربلا خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اب جناب علی اکبر دوبارہ میدان قتال میں آئے اور جنگ کرتے جاتے ہیں، جنگ کرنا شروع کی۔ ایک مرتبہ حسین ابن نمیر نے چھپ کر ایک بار ایسا کیا، جناب علی اکبر کے سینے میں پیوست کر دیا۔ جب تیر جناب علی اکبر کے سینے میں پیوست ہو گیا، ایک مرتبہ جناب علی اکبر زین سے زمین کی طرف آنا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ آواز دی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، اے میرے بابا مدد کے لیے آئیے۔ امام حسین آئے، آنے کے بعد کیا دیکھا کہ بیٹے نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، میرے لال سینے میں درد ہو رہا ہے۔ کہا نہیں بابا، سینے میں برچھی کی ہنی ٹوٹ گئی ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے گھٹنے کو زمین پر رکھا، ایک گھٹنا علی اکبر کے سینے پر رکھا اور ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا اور ایک ہاتھ سے برچھی کو پکڑا اور نجف اشرف کا رخ کر کے کہا، اے بابا علی مرتضیٰ، ارے خیبر کا دروازہ اکھاڑنا بڑا آسان ہے، لیکن جوان کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا بڑا مشکل ہے۔ یہ کہتے ہوئے امام نے علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالی، ارے برچھی کے ساتھ علی اکبر کا سینہ باہر آ گیا، علی اکبر کی روح جنت کو پرواز۔ رضن کا قضا ہی و تسلیم علیہ۔ پروردگار کے واسطے محمد والے محمد کا ہمارے اس خلیص عبادت کو ذریعہ نجات عطا فرما۔ پروردگار کے واسطے محمد والے محمد کا ہمارے اس خلیص عبادت کو ذریعہ نجات عطا فرما۔ پروردگار کے واسطے محمد والے محمد کا ہم سب کے تمام گناہ صغیرہ تمام گناہ کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار کے واسطے محمد والے محمد کا علماء کرام مراجع کرام کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ خصوصاً ایران عراق شام کی حفاظت فرما۔ پروردگار کے واسطے محمد والے محمد کا منتقم خون حسین امام زمانہ کے زبر میں تعجیل عطا فرما اور ہم کو ان سب کے اعوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين واتم ماتمی حضرات سے میری گزارش ہے کہ وہ ہلکے میں تشریف لے آئے۔ ماتمی حضرات